الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے ترجمۃ القرآن کورس کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور مدد کے ساتھ اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے اس کورس کا آغاز سورۃ الحجرات سے کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاشرتی اصول بیان کیے کہ تاکہ یہ انسان اپنی معاشرتی زندگی میں ان اصولوں کو اپنا کے وہ دنیا و آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ سکے. تو سورۃ الحجرات کی پہلی آیت آج ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. سورۃ الحجرات کی اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن انسان سے اس کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا کہ جب بھی کوئی انسان وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر لیتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما مانتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے تمام تر کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھے کہ وہ مومن انسان جو بھی کام کر رہا ہے کہ اس کے ہر اس کام میں اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، تو ان کے مطابق وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ جب کسی معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آنے کے بعد اب کسی بھی مومن مرد یا مومن عورت کو یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اس میں اپنی مرضی سے فیصلے کرتے پھریں. تو یہی ایک مومن انسان کی زندگی کی کامیابی کا اصول اور یہی ایک بنیادی چیز ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام کر رہے ہیں آیا اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تعلیمات کیا ہیں. اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو پھر ہم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت سامنے رکھیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا معاذ اگر تمہیں وہاں پہ کوئی معاملہ پیش آ جائے تو یہ بتاؤ کہ اس معاملے کا فیصلہ کس طریقے سے کرو گے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے
جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی معاملہ میرے سامنے آتا ہے تو میں اس میں سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھوں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ اگر وہ اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول اگر وہ اللہ کی کتاب میں مجھے اس کے بارے میں کوئی حکم نہ ملے تو میں پھر وہ آپ کی تعلیمات میں دیکھوں گا کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا معاذ اگر وہ میری تعلیمات میں بھی اس حکم کے یا اس معاملہ کے بارے میں کوئی حکم موجود نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ کے رسول میں پھر اس میں اجتہاد سے کام لوں گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان جوابات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی انسان وہ سب سے پہلے اپنی زندگی میں یہ دیکھے گا کہ آیا وہ جو کام کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے، اور وہ جو کام کر رہا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، یا اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم موجود ہے۔ تو پھر ہماری یہ اولین کوشش ہونی چاہیے کہ پھر ہم سے کوئی ایسا کام نہ سرزد ہو کہ جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی کریں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل اتھارٹی نہیں دے دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فیصل اور ثالث کے اپنی زندگی میں قبول نہیں کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، آپ کی فرما برداری کو ہی اپنی اطاعت اور فرما برداری قرار دیا کہ اگر کوئی انسان وہ اللہ کو پانا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان وہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی اطاعت کے لیے جو اسے واحد رستہ اس دنیا میں نظر آئے گا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس انسان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی تو اللہ کی اطاعت وہ خود بخود ہو جائے گی، اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور اسی طرح جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، آپ کے احکامات کی نافرمانی کی، تو گویا اس نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ تو یہ آج کا جو آج ہم نے پڑھا، آج کے ہمیں درس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ زندگی میں ہمیں ہر مقام پہ اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ ایک تو اس میں یہ چیز ہے، اور پھر دوسرا اسی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا، یہ اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرنا اور ان کی پیروی کرنا یہ ہمارے اوپر لازم اور فرض ہے، اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے بڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اسی طرح یہی چیز ہمیں اپنے بڑوں کے بارے میں دیکھنی ہوگی کہ جب ہمارے بڑے ماں باپ، ہمارے عزیز رشتہ دار، استاد، پیر، جب ہمارے مشائخ موجود ہوں، جب بڑے موجود ہوں، تو ان بڑوں کے سامنے بھی پھر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ان سے آگے نہ بڑھیں، ہم ان کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کریں، ہم ان کا اسی طرح ادب و احترام کریں جس طرح ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر کسی محفل میں ہمارے بڑے موجود ہیں تو ہمیں بڑھ چڑھ کے ان سے آگے بات کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا ہے، ان کے ادب و احترام کا ہم نے وہ خیال کرنا ہے کہ کہیں ہماری کسی بات کی وجہ سے، ہماری کسی حرکت کی وجہ سے ان کے ادب و احترام میں تو کمی واقع نہیں ہو رہی، کہیں پہ ہم ان کی شان میں تو کوئی گستاخی نہیں کر رہے،
تو دیکھیں والدین کا اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام رکھا۔ آج ہم اپنے بڑوں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا، ہم ان کے سامنے جو ہے وہ بدتمیزی کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا جو مقام بیان کیا، اساتذہ کا جو مقام بیان کیا، تو اگر اس چیز کو سامنے رکھیں تو قرآن مجید کی وہ آیت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا اتنا مقام و مرتبہ رکھا کہ ہمیں اپنے والدین کے سامنے اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو جب اف کہنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا، ان سے بدتمیزی کرنا، اس کی تو بطریق اولا اجازت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ کیوں ڈرتے رہیں؟ ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو سننے والی بھی ہے اور جاننے والی بھی ہے، کہ کوئی انسان وہ اگر چھپ کے کوئی بات کر رہا ہے، چھپ کے کوئی کام کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ اللہ ہر اس کام کو جانتا ہے جو ہم کر رہے ہیں، چاہے چھپ کے کریں چاہے ہم لوگوں کے سامنے کریں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تم کوئی بات ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ کے علم سے یہ چیز مخفی نہیں ہے، اس لیے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو سینوں کے رازوں کو جانتی ہے۔ وہ اللہ تو دل میں آنے والی بات کو بھی جانتا ہے، زبان پہ آنا تو بعد کی بات ہے۔ تو جب اس اللہ کو یہ ساری کی ساری چیزوں کا علم ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو فرمایا تو جب یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ وہ اللہ سن بھی رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے، تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی انسان کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کون سا کسی کو پتہ چلنے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہے اور اس انسان کو دیکھ رہی ہے۔ تو آج کے درس سے خلاصہ آج کے درس کا یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا، اور یہی ہمارے مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما اور آئیڈیل تسلیم کر لیا، تو اب اس کے بعد پھر یہ کہ کسی قسم کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے ذاتی رائے کی، عقل کی، کہ دین کا یہ حکم تو میری عقل میں نہیں آ رہا، یہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ پھر کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو اب جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، تو اب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آنے کے بعد بس پھر مومن انسان کو اپنا سر جھکا دینا چاہیے اور اس پہ سمعنا و اطعنا، سننا اور اس کی اطاعت کرنا، یہ اس کا شیوا ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ اس انسان کو، مومن انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔